مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت ملک الموت علیہ السلام آگے، جس کو آپ حضرت اسرائیل کہتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے مولانا منظور مہنگال صاحب کی وہ بیان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لا گئے ملک الموت انسان کی شکل میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ ویڈیو دیکھیں۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام آگے اور انسانی شکل میں آگے، اور نبی سے اجازت بھی نہیں لی، مشورہ بھی نہیں کیا، فرمایا کہ میں آپ کے روح کو قبضہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس کر کے اس کو تھپڑ مارا۔ یہ کسی پٹھان نے نہیں مارا، کسی بلوچ نے نہیں مارا، موسیٰ علیہ السلام نے کس کر کے، نبی کے مقام کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ کس کر کے اس کو تھپڑ مارا، اور اس کی آنکھ متاثر ہو گئی، بلکہ بتاتے کہ روایت میں آتا ہے کہ آنکھ اس کی پھوڑ دی، آنکھ اس کی نگل گئی، لیکن فرشتوں کو کیا فرق پڑے گا، وہ تو جوں گی انسانی شکل میں۔ یہاں یہ بات آپ کے ذہن میں بھی آئے گی کہ بھئی ایک خدا کا حکم ہے، خدا کا حکم ہے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ بھی اللہ کا رسول ہے، ملک الموت جس کو کہا، جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، رضوان ہے، مالک ہے، اور حضرت ملک الموت ہم لوگ کہتے اسرائیل، لیکن قرآن اس کو کہتا ہے ملک الموت، تو وہ خدا کا رسول ہے، تو نبی نے اس کو مارا کیوں؟ تو اس کی بنیادی پھر یہ کہ فرشتے کے آنکھ تو آج تک کسی نے بھی نہیں نکالی ہے۔ ہمارے بعض تعلیم یافتہ حضرات ہوتے ہیں، میجر ہے، اللہ آپ کا بھلا کر، SSP ہے، DIG ہے، فلانا فلانا، وہ کہتے کہ یہ ساری حدیثیں جھوٹی ہے۔ حدیث کوئی جھوٹی نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ انگریز کے بوٹ پالش کر رہے ہیں، اللہ نے آپ سے وہ سمجھ لیے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے، فرشتے کو کوئی مار بھی نہیں سکتا، فرشتے کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، جبکہ فرشتے اپنے اصلی شکل میں ہو، فرشتے اپنے اصلی شکل میں، یہی حال ہے جنات کا کہ جن کو آپ نقصان نہیں دے سکتے، لیکن جن اگر کسی اور شکل میں آ جائے تو آپ اس کو مار سکتے۔ جن سانپ کی شکل میں آتا ہے آپ اس کو مار سکتے۔ دو قسم کے سانپ ہوتے، ایک اصلی سانپ ہے، وہ چلے گا اس طرح چلے گا، پیچ پیچ ہو کر کے چلے گا۔ شہر میں تو آپ نے سانپ دیکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن میں دیہاتوں کی بات کر رہا ہوں، جو اصل اللہ آپ کو بھلا کرے جو سانپ ہوگا وہ اس طرح چلے گا، پیچ پیچ۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ جنات وہ سانپ کی شکل میں آتے ہیں، لیکن سانپ کی شکل میں جب جن آئے گا، اونٹ کی شکل میں، بلی کی شکل میں، کالے کتے کی شکل میں، تو فرمایا کہ جب سانپ کی شکل میں آئے گا تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ سیدھا چلے گا۔ سانپ کی شکل، جن جب سانپ کی شکل میں آئے گا تو اصلی سانپ تو وہ ہے، وہ پیچ در پیچ اس طرح یہ ہے کہ وہ چلتا ہے، یہ سیدھا چلے گا۔ سانپ کی شکل میں جب آئے گا تو اپنے اصلی شکل کو جن چھوڑ کر کے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے، اس کو مار بھی سکتے، اس کو نقصان بھی دے سکتے۔ اور فرمایا کہ اس کو 3 مرتبہ آپ یہ کہہ دیں، آپ کو عہد نوح کا واسطہ ہے کہ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، اگر کوئی جن ہو کہیں آپ کو نقصان نہ ہو۔ 3 مرتبہ کے بعد اگر نہ جائیں تو پھر آپ کو اجازت ہے، آپ اس کو مار سکتے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام اسرائیل وہ اپنے اصلی شکل میں نہیں آیا، فرشتے اپنے اصلی شکل میں اس کو کوئی نہ پکڑ سکتا ہے نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ اس کو کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ انسانی شکل میں آ کر کے اس نے بتا دیا کہ آپ کی روح کو قبضہ کرنا ہے، اور پھر یہ کہ نبی سے چونکہ مشورہ کیا جاتا ہے، نبی کا جب وقت پورا ہوتا ہے تو نبی سے مشورہ کیا جاتا ہے کہ آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے اور اب آپ کی کیا مرضی ہے۔ اس طرح مولی منظور کی طرح نبی کو وفات نہیں آتی، اس کو موت نہیں آتی، اور عام ملا کی طرح نبی کو موت نہیں آتی، نبی سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نبی کا مقام ہے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے مشورہ کیا بھی نہیں، مشورے نہیں کیا، جیسے کہا آپ کی روح قبضہ کرنے کے لیے حضرت نے دے مارا اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی تو تھا، موسیٰ علیہ السلام تھا بھی تو جلالی۔ سبحان اللہ۔ اب اس نے کہا کہ یا رب اس طرح اس نے مجھے اس طریقے پر نقصان پہنچا ہے، تو حق تعالی شاہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، حضرت اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ کب تک زندہ رہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کسی بیل پر اپنا ہاتھ رکھو، اس بیل کے آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے نا، ان بالوں کے مقدار میں آپ کو میں زندگی دے دوں گا، اتنے سال۔ اب چاہے وہ 1000 سال 2000 سال جتنے آپ کو پھر فرمایا آخر میں کیا ہوگا؟ جب آپ مجھے جیسے کہ
میرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ان کے مقدار میں اتنے سال آپ مجھے زندگی دے دیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے بعد پھر بھی موت ہے، اس کے بعد پھر بھی موت ہے۔ تو پھر فرمایا کہ یا اللہ جب موت مجھے چھوڑے گی نہیں تو پھر یہ ابھی سے مجھے قبول ہے، یہ موت جب مجھے، چنانچہ قرآن میں جو لفظ ہے وہ لفظ یہ ہے کہ آپ موت کو تلاش نہ کریں، موت خود پیاسی ہے، وہ آپ کو تلاش کرے گی۔ جیسے کہ ہم صدر صاحب سے بھوکے ہوتے ہیں نا، صدر صاحب سے ملنے کے لیے، وزیر اعظم سے ہم ملنے کے لیے جا رہے، تو قرآن کہتے ہیں ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے آپ بھاگتے فانہ ملاقیکم، وہ موت خود آپ کے پیچھے آئے گی۔ پٹھان کو جانے کی ضرورت نہیں بلوچ کو موت کے پاس، فرمایا کہ موت خود آپ کو تلاش کرے گی، موت خود پیاسی ہے اور موت خود بھوکی ہے، وہ آپ کو تلاش کرے گی۔ تو آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخر کیا ہوگا؟ فرمایا آخر موت آئے گی، 1000 سال رہو، 10,000 سال رہو، 20,000 سال رہو اس زندگی دنیا میں، تب بھی موت ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اے اللہ جب میرے لیے موت ہے تو پھر مہربانی کر کے مجھے فلسطین کی ذرا مسجد اقصیٰ کے قریب کر دو، اس لیے کہ میدان تیہ میں آپ کا انتقال ہو گیا، تو اے اللہ مجھے فلسطین کے قریب کر لینا، مجھے فلسطین کے قریب کر لینا۔ تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے اپنا سینہ اس طرف کیا اور جا کر کے پھر یہ کہ فلسطین کے قریب ہو گئے، بارڈر سے داخل نہیں ہوا لیکن قریب ہو گئے فلسطین کے، یہیں پر آپ کو موت ہوگی۔